إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، مصلیان کرام، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے مہربانی سے حجاج کرام نے حج کے فریضے کو انجام دیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مہربانی اور اس کے بے پایاں اور بے انتہا جود و کرم اور احسان کا نتیجہ ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ حج کے فریضے سے مستفید ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ الحمدللہ واپس آ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ ابھی سفر میں ہیں، وہ پہنچنے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور تمام عبادت گزاروں کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے. میرے بھائی، حج کا فریضہ یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ کے فضل میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. لوگوں کو حج کے لیے جانا چاہیے اور بیت اللہ کی زیارت کرنی چاہیے، حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حج میں ایک دو فائدہ نہیں ہے. اللہ نے منافع کا لفظ استعمال کیا ہے، جو صیغہ منتہی الجموع یعنی جمع کا جو صیغہ ہے، اس صیغے پر یہ منافع یا مفاعل کے وزن پر یہ آتا ہے. یعنی بہت سارے فائدے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کا احسان نہیں کیا جا سکتا، جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا کے بے شمار فائدے ہیں، اور اسی طریقے سے دین کے بے شمار فائدے ہیں. دنیا کے فائدے کو بیان کرنا بھی مقصد نہیں ہے. دنیا کے فائدے میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہاں سے لوگ زمزم لے کر کے، کھجور لے کر کے آتے ہیں، اور یہ چیزیں دنیا کے دوسری جگہوں میں نہیں ملتی. کھجوریں ملتی ہے لیکن زمزم کا پانی دنیا کے دوسری جگہ میں نہیں ملتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے فائدے حج کے سفر میں لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. لیکن حج کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج میں دین کا فائدہ ہوتا ہے، ایمان کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید اور عبادت کا فائدہ ہوتا ہے. تو حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادات کی مظہر میں سے حج کا فریضہ ایک عظیم مظہر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی ادائیگی حج کے ذریعہ سے جو ہوتی ہے، اس طرح کی عبادتیں دوسرے عبادات یا دوسرے اعمال کے اندر اس طرح کی عبادتیں نہیں پائی جاتی ہیں جس طریقے سے حج کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کو محسوس کرتا ہے. حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. اور اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. لوگوں کے لیے بیت اللہ حج کے لیے جانا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ.
اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان اپنے گھروں کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے مال کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، دوست احباب کو چھوڑتا ہے، اپنا حبیب اور محبوب وطن کو چھوڑتا ہے، اور اپنی معروف اور متعودہ عادتوں کو چھوڑ کر کے حج کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے۔ یہ محض اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روانہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ کے گھر کا ہم طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، جمرات کنکریاں ماریں گے، مینا میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، عرفہ میں جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری جو عبادتیں ہوتی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ حج میں انسان قربانی بھی کرتا ہے، فدیہ بھی ادا کرتا ہے، ہدیے کے جانوروں کو قربان کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سارے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا حج، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حج کے عمل میں عبادت کی جو صورتیں، شکلیں نظر آتی ہے میرے بھائیوں، اس سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو آنے والی زندگی میں اللہ رب العالمین کی کیسی عبادت کرنی چاہیے، عبادت میں کتنا اخلاص ہونا چاہیے، اور ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے۔ یہ درس ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے، یہ فائدہ مسلمانوں کو حج کے اندر حاصل ہوتا ہے، اور پورے طور پر یہ فائدہ آدمی کو ملتا ہے کہ حج سے واپسی کے بعد اسے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بار بار ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے تنقلات سے، اپنے ادھر سے ادھر سے جانے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ طواف بیت اللہ کا کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر عبادتوں کو ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص اور خالص کرنا چاہیے۔ اگر عبادتوں میں غیر کو شریک کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ ہر غلطی کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو عبادت کا، حج کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ توحید خالص اور اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کا درس اور پیغام حج کے فریضے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو حج سے مسلمانوں کو ملتا ہے، خواتین کو ملتا ہے، مردوں کو ملتا ہے، الاستسلام للہ۔ الاستسلام للہ کہ پورے طور پر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ فائدہ حج کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو بھی شخص، مرد ہو یا عورت، اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے احسان کے ساتھ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے اجر عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو استسلام للہ، یہ اسلام اللہ کو مطلوب ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا اے ابراہیم تم میرے لیے مسلمان ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا، میں رب العالمین کے لیے موتی ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ یہ اسلام مطلوب ہے ہر انسان سے کہ اس کے اندر اللہ کی تابعداری، اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہو۔ کسی بھی وقت وہ انسان اپنے نفس کو ترجیح نہ دے، ہمیشہ اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھے، اسے مانے، اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہے۔ میرے بھائیو، حاجی حضرات جب احرام باندھتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے استسلام ہے کہ اپنے کپڑوں کو اتار کر کے، سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر کے جو غیر سلی ہوئی چادریں ہیں وہ انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے مسلمان ہونا ہے، یہ اللہ کے لیے استسلام ہے۔
اور اسی کے بعد جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کے لیے استسلام ہے، یہ استسلام للہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو شاید انسان ان چیزوں کو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم مان کر کے حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے حضرات اپنی بیویوں کو اس حالت میں مباشرت اور جماع سے ترک چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. یہ حرام کرنا، حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے حرام کرنا، یہ استسلام للہ ہے، اللہ کے لیے اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے لیے مسلمان ہو جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ کے لیے مطیع ہو جاؤ، اللہ کے لیے مسلمان ہو جاؤ. تو حج کے سفر میں جو بھی عمل ہے، یہ سارا عمل جو حاجی لوگ انجام دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کا ماننا ہے. یہ خانہ کعبہ کا طواف لوگوں کے نزدیک اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس گھر کا طواف کرو، چاہے اس کا معنی ہو یا مفہوم ہو. اس معنی اور مفہوم کی رعایت نہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے انسان گھر کا طواف کرتا ہے. 8 نہیں کرتا، 6 نہیں کرتا، 7 کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے ہمیں حکم دیا ہے. اور اس گھر کے علاوہ دنیا کے کسی گھر کا بھی طواف نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کے لیے استسلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی بھی گھر کا، کسی بھی مسجد کا وہ طواف نہیں کرتا سوائے بیت اللہ کے. اللہ رب العالمین کے اس گھر کا طواف کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان ہونا ہے. میرے بھائیو، کنکرات مینا کے اندر جانا، مینا میں پہنچنا، مزدلفہ میں پہنچنا، عرفہ میں پہنچنا، یہ سب ایسی جگہ ہیں جو صحرا ہے، جو میدان ہے، جہاں کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دل فریب مناظر وہاں پر نہیں ہے کہ انسان وہاں پہنچنے کے بعد دیکھ کر کے اسے کوئی جاذبیت کا کوئی کشش کا اسے احساس ہو، بلکہ یہ سب چٹیل میدان ہے. ان میدانوں میں جانا، وہاں سفر کر کے جانا، تکلیفیں برداشت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے استسلام ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے. ورنہ انسان ان جگہوں میں نہیں جا سکتا ہے. اس بھیڑ بھاڑ میں اتنی ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے، اور اس گرمی میں، جس گرمی سے آج حجاج کرام نے اس کو محسوس کیا ہے، اس گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے مینا میں جانا، عرفہ میں جانا، مزدلفہ میں جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے استسلام ہے. چاہے جتنی بھی گرمی ہو، چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، جب احرام کی نیت کر لیتے ہیں، حج کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو ان پریشانیوں کا کوئی اعتبار حاجیوں کے نزدیک نہیں ہوتا ہے. اسے مینا میں جانا ہی جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہی جانا ہے، عرفہ میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. یہ سارا کام کرنا کس کے حکم سے ہے؟ کس کا حکم مان کر ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو مسلمان اس کو کرتا، مسلمان اس کو انجام دیتا. محض اللہ کا حکم مان کر کے یہ سارا کام، یہ تنقلات زمانی، یہ تنقلات مکانی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا حکم مان کر کے انسان کرتا ہے. یہ استسلام للہ ہے، اللہ کے لیے مسلمان ہونا ہے. میرے بھائیو، زندگی کے تمام امور میں ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے. جس طریقے سے آپ نے حج میں اسلام کو پیش کیا ہے، آپ نے کہیں کوئی وجہ نہیں پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. آپ نے یہ کچھ نہیں پوچھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کو بتایا تھا ویسے آپ نے ان کاموں کو انجام دیا ہے. یہ اللہ کے لیے استسلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی علت نہیں پوچھی، کوئی وجہ نہیں پوچھی، کوئی سبب نہیں پوچھا. ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. یہ حج کا جو درس اور پیغام ہے کہ انسان ہر وقت اپنا اسلام پیش کرے، اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان رہے، یہ اللہ کو مطلوب ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند فرمایا، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان تھے. انبیاء کرام سچے پکے مسلمان تھے. اللہ رب العالمین کا حکم پانے کے بعد فوراً اس کام کو کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پکے سچے مسلمان تھے. اللہ کے حکم کے آنے کے بعد کوئی لیب نہیں، کوئی لال نہیں، کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، فوراً اس کی تعمیل ہونی چاہیے. ایک صحابی ہیں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا.
کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جہاد کا اعلان ہوا تو شادی کی پہلی رات تھی، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، غسل نہیں کیا تھا۔ جہاد کا جب اعلان ہوا تو اسی حالت میں جہاد کے اندر شریک ہوئے اور شہادت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو فرشتوں سے غسل دلوایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ اتنی نیکی تھی، اتنا اسلام تھا، اس سے بڑا اسلام کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس سے بڑا اسلام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ اسلام تھا۔ بیوی موجود ہے، پہلی رات ہے، اس کے علاوہ اللہ کا حکم جب آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان آتا ہے تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی لذت کی پرواہ نہیں کی، کسی خواہش کی پرواہ نہیں کی، ساری خواہشوں کو قربان کر دیا اللہ کے نام پر۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے میرے بھائیو کتنا بڑا بڑا حکم اللہ کا آتا ہے، لیکن ہم اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے اسلام، وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جو اسلام صحابہ کرام کے پاس تھا، جو اسلام ہمارے سلف کے پاس تھا، جو اسلام تابعین کے پاس تھا، وہ اسلام آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو نماز جیسی عظیم چیز، اس پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری چیزوں کو آپ چھوڑ دیجیے، دوسری چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، نماز جیسی عظیم عبادت جس کے بے شمار فائدے ہیں، جس کے بغیر انسان کا ایمان برقرار نہیں رہتا ہے، اس نماز کا حکم ماننے میں ہم کتنے آگے ہیں اور کتنے پیچھے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حج یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے انسان کو مسلمان بننا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ سارا کام استسلام للہ، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ کے منی مطیع اور فرما بردار ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ماننے میں کوئی پس و پیش آپ نہیں کریں گے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس میں تمہارے لیے حیات ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو گے تو تم میت نہیں کہلاؤ گے، مردہ نہیں کہلاؤ گے، مرنے کے بعد بھی تمہارا نام لیا جائے گا۔ صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا آج بھی نام اور قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ جس طریقے کا اسلام انہوں نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، علماء کرام ان کی قربانیوں کا تذکرہ قیامت تک بیان کرتے رہے گے۔ میرے بھائیو حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج ہمیں اتباع نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ ہم وحی کی اہمیت کو سمجھیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی گئی ہے قرآن کی شکل میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی شکل میں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ حج میں لوگ جاتے ہیں اور علماء کرام سے ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں، یہ کام کیسے کریں، عمرہ کیسے کریں، طواف کیسے کریں، رمی کیسے کریں، قربانی کیسے کریں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے برابر ان کو سوالات پھٹکتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا، انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم پتھر ہو، تم نفع نہیں پہنچا سکتے، تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو تجھے بوسہ نہیں دیتا، تیری تقبیل میں نہیں کرتا۔ یہ بوسہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اللہ کی توحید کے اظہار میں ہے۔ تو میرے بھائیو اتباع سنت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حج کے اندر ہر حاجی اور حج عمرہ کرنے والا محسوس کرتا ہے، اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ ہر عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیتا ہے۔ 11 تاریخ 12 تاریخ کو کنکری مارنی ہے، انتظار ہوتا رہتا ہے کہ سورج ڈھلے گا تب ہم کنکری ماریں گے۔ عرفہ میں جانے کے بعد انتظار ہوتا ہے
کہ وہاں پر ہمیں نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور مغرب کے وقت میں کوئی بھی حاجی وہاں سے نماز پڑھ کے نہیں نکلتا ہے، بلکہ مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے اور عرفہ کے اندر ہر حاجی ہوتے ہیں، نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی ہے، بغیر نماز پڑھے ہوئے حاجی حضرات عرفہ سے نکل کر مزدلفہ آتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ جبکہ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، نماز کو وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن مغرب کی نماز عرفہ کے میدان میں نہیں پڑھی، اس لیے حجاج کرام عرفہ کے دن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں سے ان طریقوں کو سیکھ کر آئیں تو پوری زندگی میں آپ اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کیجئے کہ ہر عمل کو، ہر عبادت کو، ہر طریقے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، ورنہ ہمارا عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ صرف حج نہیں، کوئی بھی عمل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، حج یہ سارے فائدے ہم کو سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے حج کی آیات میں تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لوگوں توشہ اختیار کرو، حج میں آئے ہو تو حج سے جو چیز لے کر کے تم گھر جاؤ گے وہ اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ اور پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ مختصر طور پر اس چیز کو معلوم کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ پوری زندگی تقویٰ کے سانچے میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھال دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، حج میں رہو، نماز میں رہو، روزے میں رہو، مسجد میں رہو، بازار میں رہو، کہیں بھی رہو، تم متقی بن کر کے رہو۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان بن کر کے مرو، مرو تو مسلمان بن کر بنو۔ یعنی پوری زندگی اگر آپ تقویٰ کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری موت کلمہ توحید پر، کلمہ ایمان پر اور کلمہ تقویٰ پر انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس کے لیے پوری زندگی ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہم سے غلطی نہیں ہوگی، اب حاجی ہو گئے، حاجی سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں میرے بھائی۔ گناہ انسان سے ہونا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہ کو انسانوں کے اوپر لازم کر دیا ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں بچنا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بچتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا یہ ہمارا ملی دینی فریضہ ہے۔ انسان ہمیشہ کوشش میں رہے کہ گناہ نہ کرے، لیکن گناہ کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام اولاد سے غلطی ہوتی ہے، کوئی معصوم نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان سے غلطی اور گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جو انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وفات اور اس کی موت اسی حالت میں کرتا ہے۔ جو دین پر پابند رہے گا، دین پر مستقیم رہے گا، اللہ کی توحید پر قائم رہے گا، مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ اس کی زبان سے نکلے گا، کلمہ اس کی زبان پر ظاہر ہوگا، اللہ ظاہر کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو اللہ کے ساتھ، احسان کرو بندوں کے ساتھ،
احسان کرو اسلام کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ بھی احسان کا معاملہ فرمائے گا۔ زندگی بھر گناہوں میں گزرے لیکن اگر انسان توحید پر رہے، ایمان پر رہے تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر فرمائے۔ میرے بھائیو، حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج کا یہ سفر ہمیں آخرت کے سفر کو اچھی طرح یاد دلاتا ہے۔ حج کا سفر آخرت کے سفر کو اچھی طرح یاد دلاتا ہے۔ کتنے لوگ میرے بھائیو عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ کی تعداد ہوتی ہے، اور ہر سال کثیر تعداد میں جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے وہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن کوئی وہاں باقی نہیں رہتا ہے۔ سب لوگ وقت ختم ہونے کے بعد جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے بعد سب لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ سلطان ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد جو 30 دن یا 40 دن کا جو وقت محدود ہے اس کے علاوہ اپنی طبیعت اور اپنی خواہش سے آپ نہیں رہ سکتے ہیں، وہاں سے لوٹنا ہی لوٹنا ہے، ہر صورت میں لوٹنا ہے۔ ایک بڑی جماعت کے حاضر ہونے کے بعد اس جماعت کا فقدان ہو جاتا ہے، اس جماعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہم جتنی بھی تعداد میں ہیں یہ ساری تعداد ایک دن ختم ہونے والی ہے، ساری تعداد ختم ہونے والی ہے، یہ ساری جماعتیں ختم ہونے والی ہے، سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اس دن کا ڈر اور خوف ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین برابر اس ڈر کو ہمارے سینے میں قائم رکھنا چاہتا ہے، اور جس کے دل میں آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر، قیامت کی فکر قائم ہو جائے اور ہمیشہ اسی فکر میں رہے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی بہتر ہوگا، اس کا نتیجہ بھی بہتر ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زوروا القبور زوروا القبور فإنها تذکرکم بالآخرہ، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کو یاد دلاتی ہے، تمہیں آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی حج کے اس مبارک سفر میں اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو بھی ہمارے آبا و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو لوگ آج کے دن دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیو، ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اور ہمیں بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین تو بہترین بخشش اور بہترین بدلے اور بہترین انعام سے ہم سبوں کو ہمکنار فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو استقامت نصیب فرما، الہ العالمین دین پر صحیح طور سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری اور مکمل اطاعت گزاری کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین ہمیں جو مقروض ہیں انہیں تو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان جو لوگ بھی بیمار ہیں جزوی طور پر یا کلی طور پر کسی بھی اعتبار سے الہ العالمین تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، الہ العالمین جو لوگ حج میں گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حج کر کے واپس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو لوگ بھی حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی کوششوں کو تو قبول فرما دے، الہ العالمین ہمارے اوپر احسان فرما دے، ہمارے اوپر کرم فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، الہ العالمین ہمارے اندر اخوت و بھائی چارگی قائم فرما دے، ہمارے دین کی اصلاح فرما دے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما دے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.